میرا قلب و جگر میرا قلب و جگر میرا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ 2 منٹ کی بات بڑے دھیان سے سن لیں۔ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ موت قریب قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا جنازہ اٹھا، اس کا جنازہ لڑکے کا، تو اس کی ماں جو ہے نا وہ روتی تھی، تو میں نے کہا یہ کیا ڈھونگ کرتی ہے رونے کا، اسے روک لینا ایک رات کمرے میں، جس کمرے میں یہ رہتا تھا اسے رہنے دے۔ تو ماں پیچھے ہٹ گئی، بس روئی خالی، بس اپنا کہتے نا اپنا کام پورا کر دیا۔ پھر بہنیں بھی روئیں اور پھر انہوں نے بچے کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ باپ بھی رویا، مگر اب قبر پہ نہیں جاتا۔ وہ جوان بیٹے سے لوگ پوچھتے، جب باپ سے پوچھتے ہیں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوتا ہے، اوے بتانا کب تیرے بیٹے کا دفن ہوگا۔ جنازہ اٹھتا ہے، اور جب ماں نہیں جاتی ساتھ، باپ نہیں جاتا، رشتہ دار نہیں جاتے، بچے نہیں جاتے۔ ابھی کبھی کبھی میرا بچہ 3 سال کا ہے، اور جب میں نکلتا ہوں تو وہ اسے چھپ کے نکلتا ہوں، کبھی کبھی وہ دیکھ لیتا تو بہت روتا ہے۔ تو ایک دن وہ رو رہا تھا تو میں نے پلٹ کے اسے دیکھا اور کہا بیٹے آج تو رو رہا ہے تو میں تجھے تسلی بھی دے سکتا ہوں، مگر اپنی عادت بنا لے، ایک دن میرا جنازہ نکلے گا تو میں تجھے تسلی بھی نہیں دے پاؤں گا۔ میرے بیٹے اس گھر سے مجھے تو ایک دن نکلنا ہے، کب تک اس گھر میں میں رہوں گا؟ یہ کب تک میرے یہ گرمی اور سردی کے یہ سامان میرے کام آتے رہیں گے؟ میرے باپ چلے گئے، میرے دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، مجھ سے اس سے بڑی نصیحت میرے لیے کیا ہوگی کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قبر میں اتارا ہے، میں نے اپنے تایا کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے۔ ان قریب نہ جانے کتنی میتوں کو اتارتا ہوں، اتار چکا ہوں اب تک، اور جب ان کا چہرہ کھول کے دیکھتا ہوں تو اللہ اکبر کہتا ہوں، یا اللہ اسے تو قبر مل بھی گئی، کیا پتہ مجھے ملے نہ ملے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جانوروں کو پتہ چل جائے انہیں مرنا ہے تو تمہیں کوئی موٹے جانور کھانے نہیں ملے گا۔ لڑکوں، میرے بیٹوں، نوجوانوں، کب تک تم یہ بدنگاہی کرتے رہو گے؟ کب تک حضور سے دور رہو گے؟ میرے نبی نے تمہارے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ پیدا ہوئے تو تمہیں یاد کرتے رہے، غار حرا کی چوٹیوں میں تمہیں یاد کرتے رہے، پتھروں میں تمہارے لیے دعائیں مانگی، اللہ اکبر، وصال مبارک میں تمہارے لیے دعا مانگی، قبر انور میں تمہارے لیے میرے آقا کریم جو تمہیں یاد کرتے ہیں، قیامت کے دن تمہیں یاد کریں گے، مگر ہمیں کوئی حضور کی یاد نہیں، کوئی نبی کی یاد نہیں۔ ان قریب موت آنے والی ہے، لمحہ لمحہ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کفل نامی ایک آدمی تھا موسیٰ کی قوم میں، حضور کی حدیث شریف ہے، فرماتے ہیں وہ لڑکیوں کو بلاتا تھا، بدکاری کرتا تھا پیسوں پر۔ ایک دن ایک لڑکی بلائی تو وہ رونے لگی، اس نے کہا تو روتی کیوں ہے؟ تجھے میں نے پیسے نہیں دیے؟ کہا دیے۔ کہا تو اپنی مرضی سے نہیں آئی؟ کہا آئی۔ کہا تو پھر روتی کیوں ہے؟ کہا روتی اس وجہ سے ہوں کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں مگر مجبوری سے آئی ہوں۔ میرے 2 بھائی بہن ہیں، باپ مر گیا ہے، بھوکے ہیں، اگر آج اپنے آپ کو نہ بیچتی تو میرے بچے، میرے بھائی بھوکے مر جاتے، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن۔ اب یہاں آئی ہوں تو رب سے خوف آ رہا ہے کہ کہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ یار آپ دیکھو تو حضور فرماتے ایک حبشی نے میرے پاس آیا اور اس نے کہا حضور میں نے فلاں گناہ کیا، توبہ کی معاف ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے توبہ کی، پھر اس نے پوچھا حضور معاف ہو گیا میں؟ فرمایا حضور نے ہاں وہ معاف ہو گیا۔ اب خوف دیکھیں اسے خوف کہتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اسے کہا معاف ہو گیا۔ پھر اس نے کہا حضور یہ بتائیں جب میں گناہ کرتا تھا تو میرا رب مجھے دیکھتا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں دیکھتا تو تھا۔ سرکار فرماتے پھر وہ بولا حضور جب اللہ دیکھ رہا تھا تو میں نے گناہ کر کیسے لیا؟ جب میرا مالک دیکھ رہا تھا، حضور فرماتے وہ پیچھے کو گرا اور مر گیا، اس نے اپنی جان دے دی۔ وہ لڑکی بولی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا مگر آج پیسوں کی وجہ سے گناہ کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ بولا تجھے رب کو اتنی پریشانی میں تجھے اللہ یاد ہے اور مجھے آسانی میں یاد نہیں؟ لے میں تجھے پیسے دیتا ہوں، اپنی بہن بناتا ہوں، چلا جا، چلی جا۔ وہ تو چلی گئی۔ حضور فرماتے ہیں وہ رویا، اس نے توبہ کی، مر گیا رات کو۔ اور جب وہ رات کو مرا تو لوگ صبح کو جنازے میں نہیں آتے تھے، تو دروازے پہ اللہ نے فرشتوں سے لکھوا دیا یہ جو کفل ہے نا اس سے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے اور اسے بخش دیا ہے، آؤ اس کا جنازہ پڑھ لو۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اس سے توبہ کر لو۔ ہو سکتا ہے یہ میری آخری تقریر ہو، میں اپنی تقریر کو، ہر تقریر کو آخری سمجھ کے کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ آخری تقریر ہو، اس کے بعد مجھے موت آ جائے، ہو سکتا ہے یہ آپ کی بھی آخری تقریر ہو، اس کے بعد آپ کو پھر تقریر سننے نہ ملے، ہو سکتا ہے یہ صاحبو ایک بات یاد رکھنا، کسی چیز کا غرور نہ کرنا کہ تم مرتبے کا، لحاظ کا، نسب کا، علم کا، علم اور یہ جو غرور ہے نا انسان کو توبہ نہیں کرنے دیتا۔
انسان کو بیکار کرتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اب آپ مجھے بتا دیں تھوڑے سے وقت میں جو بھی مجھ سے بات ہوئی وہ کرنی تھی کر لی, آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.